بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو جب آپ پڑھیں گے، سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں یہ نہ بتایا ہو کہ کرنا کیا ہے، کہ اس معاملے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کے انسانوں کو جہاں اللہ کی توحید سے آشنا کیا، جہاں یہ بات واضح طور پر بھی بتا دی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں، جہاں نماز عطا کی، روزے عطا کیے، حج جیسی بہترین عبادت دے دی گئی مسلمانوں کو، اس کے ساتھ ساتھ جہاں بہت ساری باتیں سمجھائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت بھی دی کہ جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اور دنیا میں تمام لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ کریم نے آپ کو جو بہتر بنایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور لوگوں کے ساتھ، آپ اپاہج لوگوں کے ساتھ، آپ بیماروں کے ساتھ، آپ غریبوں کے ساتھ، آپ نشہ کرنے والوں کے ساتھ، آپ اپنے جسم کا دھندا کرنے والوں کے ساتھ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہتر ہیں تو ان لوگوں سے آپ نفرت کریں گے، نہیں۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دنیا کے تمام انسانوں کو دیا ہے۔ ورنہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے لوگ تو غلاموں کو قتل کرنا، غریبوں کو مارنا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کو پامال کرنا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا یا کھیتیوں کو اجاڑ دینا اپنے لیے ایک عام بات سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ لائیں۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر ترین صحابہ جنہوں نے ڈھیر لگا دیے۔ فرمایا میں بھی نکلا، میرے پاس تھا کچھ نہیں۔ ایک یہودی کے باغ میں پہنچا، اس نے کہا مزدوری مجھے چاہیے، لیکن میرا بیل مر گیا کنویں سے پانی جو کھینچتا ہے، تم اس کی جگہ جوتے جاؤ گے۔ اس کی جگہ ان کو جوت دیا گیا، سارا دن محنت کی، زخمی ہو گئے، چند کلو کھجوریں ان کی مزدوری کے حصے میں آئیں۔ فرمایا میرا وجود زخمی تھا، جب میں ان کھجوروں کو لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی طرف جا رہا تھا تو فرمایا میں دل میں سوچ رہا تھا وہاں تو بڑے بڑے لوگ بڑا بڑا مال لے کے آئے ہوں گے، میری ان چند کھجوروں کی کیا اہمیت ہوگی۔ لیکن فرمایا جب میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا تو رنگ بدلا ہوا تھا، وہاں مال کے ڈھیر لگے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے اس غریب صحابی کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سامان پکڑنے سے پہلے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اپنے۔
فرمایا میں تیز قدم چلتا ہوا جا کے محمد رسول اللہ کے سینے سے لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بغل گیر کر لیا اپنے ساتھ. سارا دن مشقت کر کے آئے تھے, چند محبت کے آنسو گرے. نبی علیہ السلام نے وہ تھوڑی سی کھجوریں اٹھا کے اس ڈھیر کے اوپر پھیلا دی. فرمایا اے میرے مزنی, جتنا ان سب کو ثواب ملے گا اتنا اکیلا اللہ تجھے عطا فرمائیں گے, کیونکہ تو نے غربت کے اندر بھی رہتے ہوئے اسلام کی مدد کے لیے آگے آیا ہے. لیکن اس واقعے میں نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا چودھریوں کو, مولویوں کو, پیروں کو, بڑے بڑے ترم خاؤں کو, وزیروں کو. کیا سمجھایا؟ وہ جب ایک غریب صحابی آ رہا ہے, یہ نہیں کہ اچھا مال لائے وہاں رکھ دو, غریب کو چھاتی سے لگا کے بغل گیر ہونا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. غریب سے محبت صرف زبان کی نہیں, اس کو اپنی چھاتی سے لگانا, یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. نکلے ہیں اپنے گھر سے آقا نامدار پیارے پیغمبر, کہیے صلی اللہ ہاں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین. وہ نکلے اپنے گھر سے مسجد کے لیے نہیں بلکہ عیدگاہ کے لیے نکلے ہیں اور چل پڑے ہیں چند قدم. ایک بچہ ہے وہ رو رہا ہے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے جا رہے ہیں. اور پوچھا بچہ کیوں روتا ہے؟ وہ بیٹا رو کیوں رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرے ابا ایک جنگ میں شہید ہو گئے, لوگ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ عید منانے جاتے ہیں, میرے پاس تو نئے کپڑے نہیں ہیں, کھانا نہیں ہے, گھر نہیں ہے. پیارے محمد علیہ السلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا. اندازہ لگاؤ یہ محمد الرسول اللہ کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو کوئی چھوٹا سا پردھان بن جائے, کوئی چھوٹا موٹا مولوی مشہور ہو جائے, کوئی پیر بن جائے 50-60 آدمیوں کا, اس کے ناز و نخرے دور نہیں ہوتے. یہاں امام الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, تاجدار مدینہ ہیں, اللہ کے بعد اس کائنات کے مالک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس بچے کا ہاتھ پکڑا فوراً. اب عیدگاہ کی طرف چہرہ نہیں ہے, اب واپس گھر کی طرف چل پڑے. اس یتیم کو لے کے واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور گھر لے جا کے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا جیسے حسن و حسین کو تیار کیا ہے عید کے لیے, اس یتیم بچے کو بھی اسی طرح تیار کرو. اس کو کھلایا پلایا, تیار جب ہو گیا. اندازہ لگاؤ, ایک طرف لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ عید کی نماز ہوگی, ادھر نبی علیہ السلام امت کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے جو یتیم روتے ہوئے ہوں گے ان کے آنسو پوچھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان کا دکھ بانٹنا رسول اللہ کی سنت ہے. اور پھر اس بچے کو کہا نبی علیہ السلام نے, کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ بن جاؤں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اپنی ماں کہا کرے, فاطمہ الزہرا تیری باجی بن جائے؟ وہ فرمایا یا رسول اللہ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. نبی علیہ السلام نے اس بچے کو پھر اپنے ساتھ لیا. ایک ہاتھ میں حسن و حسین ہے, دوسری طرف اس بچے کا بازو پکڑ رکھا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا داروں کو سکھا دیا کہ دیکھ لو دنیا کے انسانوں, عبادت تب قبول ہوتی ہے جب ہم راہ چلتے ہوئے لوگوں کے آنسو پوچھتے ہیں, جب ہم یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, جب ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں, تب پھر اللہ کریم راضی ہوں گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں, بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں, بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ السلام کو ملنے. اس کے درمیان ہی دروازے پر ایک عورت آ گئی, پگلی عورت جس کا دماغ کام نہیں کرتا,
جس کا ذہن کام نہیں کرتا. جو لوگ آج بھی بہت سے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں گلیوں میں بازاروں میں بھٹکتے پھرتے. دروازے پہ آ گئی, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کام ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا ہاں. اس کے قبیلے کے لوگ وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے بیچ میں اپنی گزارش پیش کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت پگلی ہے, اس کا ذہن کام نہیں کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے. فرمایا مجھے بھی پتا ہے یہ پگلی ہے, سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا, میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے, اس کے پاس پہنچے اور اس نے پھر اگلا مطالبہ بڑا خوبصورت رکھا کہ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہاں نہیں, ان لوگوں کے سامنے نہیں, اس مجلس میں نہیں, بات تو آپ سے کرنی ہے لیکن علیحدہ کرنی ہے, ان کے سامنے نہیں کرنی ہے بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کہو تو ذرا کسی پیر کو کہ ذرا پیر صاحب ذرا ادھر کو آئیو, ٹائم نہیں ہے, بالکل یہی بتاتے جو بات بتانی ہے. کسی مولوی سے ہاتھ ملانا ہو بڑے سے تو ایک طرف لٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ پیچھے کو ہٹ جاؤ. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن کے دیوانے ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں آپ سے الگ بات ہو. فرمایا ہاں بالکل الگ ہوگی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ایک طرف چل پڑی اور اس نے عجیب کام کیا. تھوڑی دور چل کے جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو ریت کے اوپر ہی کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے, یہاں بیٹھ کے بات کریں گے آپ کے ساتھ. کس نے دنیا کو یہ رنگ دیا ہے؟ ارے یہ بات سمجھائی کس نے کہ جس کے دل میں نرمی نہیں اس کے لیے دین نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک صحابی نے ایک مرتبہ شراب پی لی غلطی سے, سزا ہے شراب پینے کی کہ درے مارے جائیں, ان کو سزا دے دی گئی. مسجد نبوی کے باہر درے لگائے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بڑی بے چینی میں ٹہل رہے ہیں. کسی کہنے والے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس لعنتی کی وجہ سے اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اتنے لفظ سننے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے اور فرمایا تو کون ہوتا ہے؟ تو کون ہے میرے امتی کو لعنتی کہنے والا؟ ہے کون تو؟ ٹھیک ہے کہ اس نے غلطی کی ہے, ہم کو اس کی غلطی کے ساتھ ناراضگی ہے, اس کے اس عمل کے ساتھ ناراضگی ہے, شراب پینے کی غلطی سے ناراضگی ہے, لیکن اس کے وجود سے کوئی ناراضگی نہیں, اس کے انسان ہونے سے کوئی ناراضگی نہیں. یہ سکھایا کس نے دنیا کو؟ تاریخ اٹھاؤ, 1450 سال پہلے لوگ انسانوں سے نفرت کرتے تھے, لوگ زخمیوں کو قتل کرتے تھے, لوگ بوڑھے ماں باپ کو پھینک دیتے تھے, لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ کس نے سکھایا کہ آؤ زخمیوں کی مدد کریں گے, کہ آؤ پاگلوں کو بھی اٹھا کے چھاتی سے لگائیں گے, کہ آؤ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے؟ وہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کی نسل جو دلی کے طوائفوں کے بازار میں جا کے ان طوائفوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں میں سے ہیں, جنہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اگر کوئی زنا کے دلدل میں بھی دھس جائے تو اس کو واپس نکال کے لانا رسول اللہ کی سنت ہے. یہ آپ کو کس نے سمجھایا کہ کوئی نشہ کرتا ہو تو اس کو گالیاں دو, الگ کر دو, کوئی بدماشی میں لگ جائے تو اس کو گالیاں دو, الگ کر دو, کوئی زناکاری میں لگ جائے تو اس کو جگہ جگہ بدنام کرو, الگ کر دو, کوئی رشوت خوری میں پھنس جائے تو اس کو اور بدنام کرو, الگ کر دو. یہ سمجھایا کس نے؟ ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بھٹکے ہوا کو قریب لانا ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ سمجھداروں کو سمجھایا جائے, کمال یہ ہے کہ بھٹکے ہوا کو بازو پکڑ کے راستے پر لایا جائے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
یہ کس نے کہا کہ لوگوں سے نفرت کرو؟ کوئی بندہ شراب پینے لگتا ہے، خاندان کے سارے لوگ بیٹھ کے جگہ جگہ مزے چٹکارے لے کے، کیا کبھی تو نے کوشش کی کہ چل میں جا کے کبھی اس سے پوچھتا ہوں اور محبت سے اس سے یاری ڈالوں گا، اس کو سمجھاؤں گا، اس کا علاج کرواؤں گا، کہ میں کوشش کروں کہ اس کو واپس اس دلدل سے نکال کے سیدھے راستے پہ لے آؤں؟ کیوں؟ کیا تم اس کی جگہ نہیں ہو سکتے تھے؟ جو پگلے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، عورتیں، مرد یا بچے، جن کو دیکھ کے کئی لوگ منہ بناتے ہیں کہ آپ اللہ سے لکھوا کے لائے تھے کہ آپ بہتر ہوں گے، اور یہ بہتر نہیں ہوں گے۔ کسی کی بھی قسمت اس طرح ہو سکتی تھی، کسی کے ساتھ بھی حالات زیادتی کر سکتے تھے۔ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو میری امت کے اندر ہوگا وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے والا ہوگا، ایسے لوگوں سے نفرت کرنے والا نہیں ہوگا۔ کئیوں کے پاس غریب لوگ جاتے ہیں، اپنے ملک کی بات اس لیے کرتا ہوں، مسلمانوں میں، اسلام میں جو چودھری بن کے بیٹھ گئے، صرف ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے میل نہیں کھاتا۔ نبی کے دربار میں غریبوں کو آگے جگہ دی جاتی تھی، نبی علیہ السلام کے دربار میں مسکینوں کی پہلے ضرورت پوری کی جاتی تھی، وہاں دوسروں کے مال اور دولت کو دیکھ کے کرسیاں نہیں بانٹی جاتی تھی۔ آج تو سرکاری مولوی، بڑے بڑے ملا ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، وہ تو دسترخوان پہ بھی جب بیٹھتے ہیں نا تو پہلے اپنی اسامیوں کا پوچھتے ہیں مہمان کو، بھی وہ فلاں فلاں آ گئے کہ نہیں آ گئے، ان کو بلا کے دسترخوان پہ بٹھاؤ۔ وہ کبھی اپنے ملازموں کا نہیں پوچھتے، اپنے نوکر کا نہیں پوچھتے، اپنے ماتحتوں کا نہیں، اسامیوں کا، جو فلاں فلاں چودھری آ گئے کہ نہیں آئے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ عمل مائل نہیں کھاتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ کسی کی طرف بڑھا دیا اور سامنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، تو کریم رسول کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹایا جب تک سامنے والے نے چھوڑ نہیں دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کریم نے قیامت والے دن پوچھنا ہے نا، پوچھنا ہے اللہ کریم نے، یاد ہے آپ کو؟ اللہ کریم پوچھیں گے، او میرے بندے، میں بھوکا تھا، فلاں دن تیرے پاس آیا، تو نے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، یا اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے، اور آپ تو آئے ہی نہیں۔ فرمایا، اچھا میرا فلاں بندہ نہیں آیا تھا، وہ تجھے ملا تھا، اس کی حالت بڑی غیر تھی، وہ بڑا بھوکا تھا، تیرے پڑوس کے اندر رہتا تھا، تیری دسترس میں تھا، تو چاہتا تو اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ بھر سکتا تھا، تو چاہتا تو اس کے ننگے بدن پر کپڑے پہنا سکتا تھا، تو چاہتا تو اس کے زخموں پر ملہم لگا سکتا تھا، تو چاہتا تو اسے قید سے چھڑوا سکتا تھا، لیکن تو نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اگر تو اس وقت اس کی طرف سے منہ نہ پھیرتا تو آج تو جنت کا حقدار ہوتا، وہ میری طرف سے تو تیرے پاس بھیجا گیا تھا۔ میاں صاحب، نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، آپ کے پاس آ جاتے ہوں گے چندہ مانگنے والے بھی، کسی کے پاس کوئی چندہ مانگنے والا چلا جائے اور وہ کہے کہ چلو رسید بنا دو، بنا دی، وہ کہتا ہے میاں صاحب میں تو سمجھ کے آیا تھا کہ آپ بہت زیادہ دیں گے، آپ 500,000 کہہ رہے ہیں، تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں، چل یہ بھی واپس لا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا، یا رسول اللہ کچھ دیں۔ شام کا وقت تھا، نبی علیہ السلام نے کچھ دیا تو اس نے ایک بات کہی جو صحابہ کو ناگوار گزری۔ فرمایا، میرا اندازہ تھا کہ بہت زیادہ، نبی کے گھر سے تو ایک تنکا مل جائے وہی قیامت تک کے لیے کافی ہے، لیکن اس بندے نے اپنی عقل کے مطابق بات کی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جب ناراض ہونے لگے، فرمایا رک جاؤ، کچھ نہ کہو اس کو،
نا سمجھ ہے. نبی علیہ السلام نے اسے بٹھایا اپنے ماتحتوں کو جو نبی علیہ السلام کے پرسنل اسسٹنٹ ہیں, نبی علیہ السلام کے جو پرنسپل سیکٹری جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیوٹی لگا دی, فلاں سامان بھی لاؤ, فلاں کپڑے بھی لاؤ, فلاں برتن بھی لاؤ. اب گاٹھیں بننی شروع ہو گئی. جب 1 2 3 گاٹھیں تیار ہو گئی, وہ اٹھ کے کھڑا ہوا, یا رسول اللہ بس کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بہت زیادہ ہو گیا, اٹھایا نہیں جائے گا, زیادہ ہو گیا, اٹھایا نہیں جائے گا. یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ سے زیادہ دینے والا کوئی دیکھا ہی نہیں آج تک. فرمایا یہی بات ان کو کہو. میرے صحابہ کو جو مسجد میں بیٹھے تمہاری پہلی گفتگو سے ناراض ہوئے, وہ گیا ان کے پاس, کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے رب کی کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فراخ دل میں نے نہیں دیکھا آج تک. وہ بندہ چلا گیا. فرمایا نبی علیہ السلام نے, عمر اگر تم اس کو ہلاک کر دیتے تو جہنم میں جاتا. ہم نے اپنے عمل کے ساتھ اس کی رائے کو تبدیل کر دیا ہے. انسانوں سے نفرت نہ کیجئے, لوگوں سے نفرت نہ کرو. اگر کوئی مجبوری میں کسی کوٹھے پر بیٹھی بھی ہے خاتون, تو اس کی وہ مجبوریاں, اور پھر اگر آپ اس کو نکال نہیں سکتے وہاں سے, تو اس کی بدنامی کرنے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے. آپ کے قریبیوں میں سے اگر کوئی شراب پی رہا ہے, اگر آپ اس کو اس کے دلدل میں سے نہیں نکال سکتے, تو اس کی بدنامی کرنے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے. اگر کوئی زخمی ہے, اگر کوئی گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا, اس کے واقعات سے لطف لینے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے. آپ کو تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا واضح طور پر حکم ہے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے. یہ پوری دنیا میں جو چیریٹیاں ہیں, آپ اگر ان کا وشو کا اتہاس اٹھائیں گے تو پہلی چیریٹی محمد الرسول اللہ, کہیے صلی اللہ, زور سے صلی اللہ. یہ جو دنیا میں این جی اوز بن گئی, چیریٹیز بن گئی, اگر آپ بشپ کا اتحاد اٹھائیں گے تو پہلی چیریٹی, پہلا این جی او, پہلا یتیم خانہ, پہلا مسکینوں کی ضرورت کا پوری کرنے والا, پہلا بیواؤں کا سر پہ چھت دینے والا اگر کوئی مرکز ہے تو مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے جو نبی علیہ السلام نے بنوا دیا مسجد بنتے ہی, کہ یہاں پر یتیم رہیں گے, مسکین رہیں گے, ضرورت مند رہیں گے, جن کو دنیا نے دھتکار دیا ہے, ہم ان کو اپنا بنا کے اپنے بچوں کی طرح, اپنے بھائیوں کی طرح اس مقام پر رکھیں گے. کائنات میں انسانوں سے نفرت کو ختم کر کے محبت کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, آپ نے کیا کبھی کسی کو تانا دیا ہے؟ کیا کسی کی چغلی کی ہے؟ اگر ایسا کیا ہے تو آپ نے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کام نہیں کیا. نبی علیہ السلام کے دور میں جب شراب حرام کی گئی, اور جن لوگوں کو پہلے سے کوئی نہ کوئی ذرائع تھے ایسے, جب ان کو منع کر دیا گیا, اگر کبھی ان کے ساتھ غلطی ہو گئی, غلطی ہونے کے بعد, پاک صاف ہونے کے بعد, ان کو پھر وہی درجہ دیا گیا جو عام تمام انسانوں کا درجہ اس وقت ہوا کرتا تھا. آپ درجہ دیتے ہیں وہ؟ آپ کوئی اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کپڑے بڑے پاک ہیں, آپ کسی پسینے والے کے ساتھ مصافحہ کر کے بغلگیر نہیں ہو سکتے؟ آپ بڑے اعلیٰ ہیں, آپ سڑک پر چلتے ہوئے کسی زخمی کی مرہم پٹی لے جا کر نہیں کر سکتے؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں. ایک طرف اسلامی ملکوں میں, ہمارے پڑوس میں بھی عبدالستار عیدی جیسے لوگ موجود ہیں. اس لدھیانہ میں غیر مسلم سکھ قوم کے ایسے نوجوان موجود ہیں جو یتیموں کو, مسکینوں کو, محتاجوں کو سہارا دے رہے ہیں. میں پھر پوچھتا ہوں, پورے ہندوستان کی لاکھوں مسجدوں کے متولیوں سے, لاکھوں مسجدوں کے پردھانوں سے, لاکھوں مسجدوں کے اماموں سے, کہ خدا کے واسطے بتاؤ تو صحیح, کہ تمہاری مسجد میں
میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرح یتیموں کے لیے اصحاب صفہ کا چبوترا بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جہاں یہ کہا گیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گے، جس میں یہ کہا گیا کہ ہم دشمن کے قیدیوں کے ہاتھ ڈھیلے اس لیے کرتے ہیں تاکہ انسانی طور پر ان کو تکلیف نہ ہو؟ کہاں ہے وہ باتیں جہاں محمد رسول اللہ نے بیٹیوں کے قاتل کو بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے، کیا یہ صرف مسجدیں ایک پنج گانا نماز کے لیے بنا دی گئی جو وہ بھی روح سے ادا نہیں ہو رہی؟ وہ کہاں ہے اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں؟ آؤ نکل کے باہر، پوری دنیا کے غیور مسلمانوں کی طرح آج بھی کائنات میں سب سے زیادہ NGOs ہمارے پاس ہیں، سب سے زیادہ زکوٰۃ فاؤنڈیشنیں مسلمانوں کے پاس ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ یتیم بچوں کو مسلمان پال رہے ہیں۔ تو بھارت کے مسلمانوں، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں؟ کیا ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ان پگلوں کو، ان پاگلوں کو، ان دیوانوں کو جا کے ان کا سہارا بنے جو گاؤں میں، شہروں میں بھٹکتے پھر رہے؟ کیا ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ان شرابیوں کے ساتھ رابطہ کریں جو ہمارے ذاتی طور پر ہمیں جانتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے؟ کیا یہ ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ان کے ساتھ چند محبت کی باتیں روز کیا کریں؟ جب ان سے محبت بڑھ جائے تو پھر انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، پھر ان کا علاج کروائیں تاکہ وہ بھی دوبارہ ہمارے ساتھ ان صفوں کے اندر شامل ہو جائیں جہاں سجدہ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آنکھیں کھول لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیغام محبت دیا ہے واضح طور پر حکم ہے کہ انسانوں سے نفرت نہ کرو، معذوروں سے، محتاجوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، ان عورتوں سے جو مجبوری میں پھنس گئیں ان سے نفرت نہ کرو، ان سے اس طرح سلوک کرو کہ تم انہیں اس دلدل میں سے نکال کے، اور جب دلدل میں سے ان کو نکالنا ہے نا، جب ان کو دلدل میں سے نکالنا ہے تو پھر یہ نہ سوچنے لگنا کہ جس کو دلدل میں سے نکالیں گے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کائنات کے تمام انسانوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے رب کی طرف کامیابی سے لے جائیں گے، ہم تمہیں ذلت سے نکال کے عزت عطا کریں گے، ہم تمہیں مشکل سے نکال کے آسانیاں دیں گے، ہم پریشانیوں سے نکال کے خوشخبریاں سنائیں گے۔ آپ جب کسی کو خوشخبری سنانے لگو، آپ جب کسی کی مدد کرنے لگو، آپ جب کسی بھوکے کو کھانا کھلانے لگو، آپ جب کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، تم جب کسی بیوہ کی مدد کرنے جاؤ تو یہ نہ سوچنا کہ وہ مسلمان ہے کہ ہندو، سکھ ہے کہ عیسائی، دلت ہے کہ بودھی، بس یہ یاد رکھنا کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں سے نفرت نہیں کرنی، ان کو محبت کے ساتھ دلدل سے نکال کے انسانیت کی راہ کے اوپر لے کے آنا ہے۔ یہ سنت ہے کس کی بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے اپنانے کے لیے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ آپ کے مزاج میں اگر نفرت کا انس پایا جاتا ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، جس کے دل میں نرمی نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں، جس کے دل میں نرمی نہیں اس کے پاس دین ہے نہیں، دکھاوا کر رہا ہے۔ اللہ معاف کرنے والے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اپنے دل میں جھانکیے، اب تک کتنوں کی نفرت بانٹی ہے، اپنے دل میں جھانکیے کہ اب تک کتنوں کی بدنامی کی ہے، اپنے دل میں جھانکیے کتنوں کی مدد کر سکتے تھے چہرہ پھیر لیا، اپنے دل میں جھانکیے کتنے غریب میں جو پڑوسی ہیں ان کو کھانا دے سکتے تھے، ہم نے اپنے اوپر جبر کیا۔ یقیناً آپ نے ان پر ظلم نہیں کیا، آپ نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔
کیا، اپنے آپ کو ظالموں میں شمار نہ کیجئے، نیک انسان بنیے کہ لوگ کہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ چلتے چلتے آخری بات آپ کو بتا دوں، بار بار دہرا رہے ہیں ہم اس بات کو، آج دنیا میں جو بھی لوگ پیارے پیغمبر جناب محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ کچھ بولتے ہیں، وہ اس لیے بولتے ہیں کہ بوکھلا گئے ہیں، کیونکہ گراس روٹ پر، زمینی سطح پر اسلام کائنات کا سب سے بڑا دین بن چکا، اور مسلمان اپنے اعلیٰ کردار سے دنیا میں اپنا مقام پیدا کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جب کوئی غیر مسلم خبر پڑتا ہے کہ فلاں مسلمان بے ایمان ہے، اور جب دکان پر جاتا ہے پتہ لگتا ہے کہ عبد الرحمان نے 20 سال میں چوری نہیں کی، وہ کہتا ہے کہ یہ خبر لکھنے والا جھوٹا ہے۔ جن مسلمانوں کو میں جانتا ہوں وہ آج تک ایماندار ہیں۔ گراس روٹ پر ہماری کامیابی کو دیکھ کے دشمن کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آگے بڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو ہمیں طاقت دی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی سنتوں کے ذریعے، اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعے، صاحب خلق عظیم نے جو پیغام ہمیں دیا ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اس دین میں، ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اپنے اپنے حصے کا کام کریں، اس انتظار میں مت رہو کہ 4 آدمی 20 آدمی اکٹھے ہوں گے پھر کسی غریب کی مدد کریں گے، اتنے لوگ بنیں گے تب یہ کریں گے۔ نہیں، انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنے اپنے حصے کی نیکی کرنی ہے، اپنے اپنے حصے میں آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے رب اور رسول کی پیاری باتیں دنیا کی تمام قوموں کے سامنے رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔